السلام علیکم. آپ کو مائی وائس ہارر سینٹر میں خوش آمدید. اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نیو چینل اپڈیٹس. چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے حسد. صبح صادق کا وقت تھا. مدرسے میں بچوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا. فجر کے فوراً بعد قاری سجاد کے پاس بچے قرآن پاک کا سبق پڑھنے آتے. تقریباً 1 گھنٹے تک وہ فارغ ہو جاتے. اس دوران وہ مسنون دعائیں اور سورتیں بھی یاد کرتے اور ہر جمعہ کے دن ایک حدیث کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھاتے. آج چونکہ بدھ کا دن تھا اس لیے معمول کے مطابق بچے وقت پر آ گئے تھے. کچھ دن پہلے ایک نیا بچہ بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنا شروع ہوا تھا. وہ بچہ کچھ عجیب سا تھا. بالکل بھی پلکیں نہیں جھپکاتا تھا. مدثر وہاں پر پڑھنے والے بچوں میں سے ایک نام تھا. یہ نیا بچہ مدثر کو گھورتا رہتا. اس کے مسلسل گھورنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار پڑ گیا اور کچھ دن نہ آ سکا. قاری صاحب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس نئے آنے والے بچے کو اکیلے میں بلایا اور کہا کہ تم اس بچے کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ وہ تمہاری نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پایا. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بارے میں کسی کو بھی پتہ چلے ورنہ بچے خوفزدہ ہو جائیں گے. بہتر ہوگا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھو گے. تم اب شام کے وقت اکیلے مجھ سے پڑھو گے. اب جاؤ اور کل شام کو پڑھنے آنا. رام لال کے پاس ایک شگفتہ نامی عورت اپنے عزیز رشتہ داروں پر جادو کروانے کی غرض سے آتی تھی. آج کل لوگ نہ تو کسی کو ہنستا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی خوشحال. دوسروں کو برباد کرنے کے لیے چاہے خود ہی کنگلے کیوں نہ ہو جائیں. میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کس نیت سے آئی ہو. تمہارا کام ہو جائے گا لیکن اس بار رقم زیادہ ہوگی. رام لال نے عورت سے کہا. آپ جانتے ہیں آپ جتنے پیسے مانگیں اتنے ہی دوں گی. بس میری مرضی کا کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پیسے رکھ دو اور جاؤ. 1-2 دن میں تمہارا کام ہو جائے گا. عورت کے جاتے ہی رام لال نے منتر پڑھ کر اپنی ایک شکتی ناری کو بلایا. وہ انتہائی خوفناک صورت جنی تھی جس کو عام انسان دیکھ کر ہوش کھو بیٹھے. تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا ہوا کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے ناری شکتی کو دیکھتے ہوئے کہا. مہاراج وہاں نوری شکتی اور پاکیزگی کا حصار ہے. میرا وہاں جانا ممکن نہیں. ناری شکتی نے منمناتے ہوئے کہا. یہ سن کر عامل رام لال غصے سے پاگل ہو گیا. دفع ہو جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھسم کر دوں. ناری فوراً سے پیشتر غائب ہو گئی. ایک تو یہ نوری شکتی والے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں روڑے اٹکانے. اس کا بھی حل کرنا ہوگا مجھے. ابھی میں اس اماوس کی رات بھیٹ دوں گا تو میرا کام کا ہونا یقینی ہے. مکروہ مسکراہٹ رام لال کے چہرے سے عیاں تھی. پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے. دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. فضا کی امی اپنی بیٹی کے دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھیں. کس منحوس کی نظر میری بیٹی کو کھا گئی؟ فریدہ بیگم خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے. کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ پریشان ہونے کے بجائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، فضا کے بھائی علی نے کہا. لیکن پتہ تو چلے کہ مسئلہ ہے کیا؟ اس کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے. ٹیسٹ سب کلیئر ہیں. بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں. مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے ابو، علی نے کہا. اس کی بات پر اس کے ابو نے سر ہلایا اور علی کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے. ابو میرے ایک دوست کے والد صاحب قاری ہیں اور جنات کالا جادو وغیرہ کا توڑ بھی کرتے ہیں. کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں؟ شاید وہ کچھ حل نکال سکیں. ہاں تم بات کرو ان سے. اپنی بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، فضا کے ابو نے غمگین لہجے میں کہا. فضا اور علی 2 بہن بھائی ہیں. دونوں ہی ہمیشہ پڑھائی میں نمایاں پوزیشن پر قائم رہے. اپنے بچوں کی کامیابی پر ہر ماں باپ کی طرح فضا کے امی ابو بھی بہت خوش ہوتے اور ہر جگہ اپنے بچوں کی کامیابی کی تشہیر کرتے اور بہت فخر محسوس کرتے. رشتہ دار بظاہر تو خوشی کا اظہار کرتے لیکن اندر سے حسد محسوس کرتے. ایسے ہی حسد کی بنیاد پر کسی نے فضا پر جادو کروایا. اس کی حالت ایسی ہونی تب شروع ہوئی جب اس نے انٹر کے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی. اس خوشی میں اس کے ماں باپ نے سب کو دعوت دی اور خوب جشن منایا. ہر جگہ اس کی کامیابی کے چرچے ہوئے. جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تب سے اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا. خاص طور پر جب وہ کتابیں کھولتی تب شدید ہوتا. پھر بھوک بھی کم ہو گئی. پڑھائی سے بھی دل بیزار ہو گیا. اب کافی دنوں سے وہ کلاسز لینے بھی نہیں جا پا رہی تھی اور گھر پر ہی تھی. وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنی زندگی میں ہونے والے بدلاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے. میں نے تو کچھ بننا چاہتی تھی،
کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن سب الٹا ہو رہا ہے۔ اس خیال نے اسے بہت غمزدہ کیا اور وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ فضا نے صبح اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تو ایک دم سے سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آج اس کے سر کا درد قدرے قابل برداشت تھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور نل کھولا۔ ابھی اس نے نل کھولا ہی تھا کہ اچانک اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ پھر منہ دھونے لگی تو اچانک نل میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی باتھ روم سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی آواز سن کر امی اور ابو دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ ابو وہ باتھ روم میں۔ ہاں کیا باتھ روم میں؟ فضا کی امی نے پوچھا۔ امی وہ باتھ روم میں خون آ رہا ہے۔ فضا کے ابو فوراً باتھ روم کی طرف گئے۔ وہاں دیکھا تو بیسن میں ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ابو بھی ایک منٹ کے لیے خوفزدہ ہو گئے، پھر خود کو سنبھالا اور باہر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان کی بیگم کو سمجھ آ گئی کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ فضا کو کمرے میں لے جاؤ فریدہ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خود علی کو فون کرنے لگے۔ بیٹا تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم فوراً اپنے دوست کے والد سے رابطہ کرو اور ساتھ ہی اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابھی وہ فون بند کر کے مڑے ہی تھے کہ اچانک پورے گھر کے دروازے بجنے شروع ہو گئے۔ فضا اور اس کی امی دونوں خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر لاؤنج میں کی طرف بھاگیں۔ وہ سب اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی اور وہ تینوں صوفے پر گر پڑے۔ قاری صاحب معمول کے مطابق ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ علی کو اپنے بیٹے کے ساتھ آتے دیکھا۔ سلام دعا کے فوراً بعد علی بولا، انکل مجھے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں جی بیٹا بولو، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ علی نے ساری صورتحال ان کو بتائی۔ اس کی بات سن کر قاری صاحب نے کہا، مجھے جادو کا معاملہ لگتا ہے، لیکن خیر میں پڑھائی کر کے بتاتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ مجھے کچھ وقت دو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور آتے ہی کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو، تمہاری بہن پر سخت جادو کیا گیا ہے، فوراً علاج کرنا ہوگا ورنہ دن بہ دن معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ گھر پہنچ کر قاری صاحب نے فوراً فضا اور گھر کا معائنہ کیا، پھر ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے قرآنی آیات دیں۔ صبح شام کے اذکار اور مسنون دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں 5 وقت کی نماز کا بھی کہا۔ سورہ بقرہ کی سورت 2 آیات شیطان سے حفاظت کرتی ہیں، لازمی ان 2 آیات کو پڑھا کریں، باوضو رہیں، خدا کی ذات کے آگے سب بے معنی ہے۔ اس کے علاوہ غیبت، جھوٹ اور رزق حلال، یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تبھی خدا کا کلام بہتر اثر کرتا ہے، ورنہ ہمارے اندر ہی اثر نہیں ہوتا تبھی اکثر ہم لوگوں کو پڑھائی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خدا پر کامل یقین بھی رکھنا، نوری علم آرام سے اثر کرتا ہے۔ ایک دم آپ نے جلد باز نہیں ہونا۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ ادھر رام لال مسلسل اپنے جادو کے کاروبار میں مصروف تھا۔ بے شمار لوگ اس کے پاس آتے تھے، جس میں معاشرے کے باعزت افراد کے علاوہ سیاسی شخصیات کا شمار بھی تھا۔ ابھی وہ سب لوگوں کو فارغ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کی ایک شکتی نمودار ہوئی اور بولی، مہاراج آپ کے لیے خبر ہے۔ کیا بات ہے راکھی؟ مہاراج آپ نے جس لڑکی پر جادو کیا تھا، شگفتہ نامی عورت کے کہنے پر ان لوگوں نے قاری سجاد کو ہمارے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ بات سن کر رام لال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آنے دو جو بھی آتا ہے ہمارے مقابلے پر، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، رام لال نے غرور سے کہا۔ لیکن مہاراج آپ کو پھر بھی احتیاط کرنی ہوگی، وہ کوئی عام انسان نہیں، بہت شکتی والا ہے۔ یہ بات سن کر رام لال غصے میں آ گیا، تمہاری اتنی ہمت تم مجھے یہ کہو؟ پھر اس نے منتر پڑھ کر اسے جلا کر بھسم کر دیا۔ مجھے مشورہ دے رہی تھی، مجھ سے آج تک کون جیتا ہے؟ پھر جاپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ قاری سجاد نے جادو کی کاٹ کرنے کے لیے چلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، ساتھ ہی اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ خود کو باوضو رکھے اور خود کو حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا حصار قائم رکھے۔ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک تم نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چلے کے دوران شیطانی قوتیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے داؤ پیچ چلانے کی کوشش کریں گی، میری موت کا کہہ کر گمراہ کر سکتی ہیں۔ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا اور ہرگز میرے پیچھے چلے کے مقام پر مت آنا۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سامان سمیٹ کر وہ قبرستان چل دیے۔ وہاں ایک جگہ حصار قائم کیا اور عمل شروع کیا۔
کچھ دیر تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب عمل مکمل ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے تو بہت سے خوفناک سانپ ہر طرف پھیل گئے، لیکن حصار کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ اسی طرح کبھی خوفناک صورت والے جنات تنگ کرتے، لیکن حصار کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو پاتا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی سب غائب ہو گیا۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا جن وہاں نمودار ہوا۔ اس کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ اگر عام انسان دیکھ لے تو وہیں ہوش کھو بیٹھے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمت ہے تو اس حصار سے نکل کر مقابلہ کرو، اس جن نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا جسے اس نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ قاری صاحب کو پتہ تھا یہ سب ایک فریب ہے، اس لیے وہ پڑھتے رہے۔ کافی دیر تک وہ دھمکاتا رہا، پھر اچانک وہ قاری صاحب کے بیٹے کو اٹھا لایا۔ بند کرو یہ پڑھائی، ورنہ میں تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا۔ اس کی باتوں کا کچھ اثر ان پر نہیں ہوا اور وہ پڑھتے رہے۔ اس نے کلہاڑی سے اس کا سر اڑا دیا، پھر بھی وہ نہیں ہلے، پھر وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ چلے کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ رام لال غصے سے دوڑتا ہوا آیا۔ بند کرو یہ سب، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ قاری صاحب نے مزید اپنا عمل تیز کر لیا۔ رام لال غصے سے ادھر سے ادھر اچھل رہا تھا۔ اتنے میں عمل مکمل ہو گیا اور قاری صاحب حصار سے باہر نکل آئے۔ رام لال بس کرو، تمہاری ساری طاقتیں تمہارا ساتھ چھوڑ کر جا چکی۔ بہتر ہوگا تم یہ راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ رام لال جو ابھی اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں مزید طاقتور ہو کر آؤں گا اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اور کف اڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ قاری صاحب بھی سامان سمیٹ کر گھر کو چل دیے۔ گھر جا کر بیٹے سے مل کر دل کو تسلی ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے سرخ رو کیا۔ پھر فضا کے والدین کو فون کروایا اور انہیں کہا کہ جس عامل نے جادو کیا تھا اس کی ساری طاقتیں اس سے چھین لی گئی ہیں۔ اب اس پر بھی جادو ختم ہو چکا ہے اور اب وہ لوگ بے فکر رہیں اور نماز قرآن پاک کی پابندی لازمی رکھیں اور کوشش کریں لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی کامیابی کا ذکر زیادہ نہ کریں۔ فضا کے والد کے پوچھنے پر انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جادو کس نے کیا ہے، کیونکہ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس نے بھی کیا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ باقی خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ رام لال شکست سے دو چار ہونے کے بعد وہاں سے کالی گھاٹ کی طرف چل پڑا، جہاں کالی دیوی کا مندر تھا۔ وہاں سے اس کا استاد جس سے اس نے جادو سیکھا تھا وہ موجود تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے استاد کے قدموں میں گر گیا۔ میں برباد ہو گیا مہاراج، اس کاری نے مجھ سے سب چھین لیا۔ میں نے بہت سے یہ سب حاصل کیا تھا، اب میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں۔ میں دوبارہ حاصل کر کے اسے مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ تم نے اسے کمزور سمجھ کر غلطی کی۔ اپنے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک جاپ بتاؤں گا، تم نے وہ جاپ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں میں ایک علاقے میں بھیجوں گا، وہاں تم نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ انہیں کالے جادو کے تعویذ بنا کر دو، انہیں مختلف کاموں کے لیے مختلف تعویذ بنا کر دو، جیسے کاروبار بند کرنے کا وغیرہ وغیرہ، تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو۔ جتنا ان کو گمراہ کرو گے شیطان اتنا ہی تم سے خوش ہوگا اور تمہیں شکتیاں واپس مل جائیں گی۔ آج رات یہی رکو اور صبح میں تمہیں جاپ بتاؤں گا، تم وہ یاد کر کے فوراً اس علاقے کی طرف نکل پڑنا۔ ساری رات رام لال وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی مہاراج کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہاراج نے اسے جاپ بتایا، اس نے فوراً یاد کیا اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر استاد کے بتائے گھر کے سامنے آ رکا۔ وہاں اس کے استاد کا ایک چیلا پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے رام لال کو اندر بلایا۔ کچھ دنوں تک آہستہ آہستہ انہوں نے علاقے میں پھیلنا شروع کیا کہ بہت ہی پہنچے بابا جی آئے ہیں۔ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ وہ مختلف لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا دھندا چل نکلا۔ اس کے علاوہ وہ روز رات کو جاپ کرتا۔ اس کا جاپ مکمل ہونے کو تھا۔ جاپ کے آخری دن اس کو اپنے خون کی چند قطرے بھی پیالے میں ڈالنے تھے۔ چھری کے ساتھ اس نے ہاتھ پر کٹ لگا کر پیالے میں تھوڑا سا خون ڈالا۔ کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے جاپ کرتا
رہا جاپ کے آخری دن اس کو منتر کالی ماتا کی مورتی کے سامنے کرنا تھے۔ جاپ کے مکمل ہوتے ہی کالی ماتا کی مورتی میں حرکت پیدا ہوئی۔ تمہاری تپسیا مکمل ہوئی۔ تمہاری محنت دیکھ کر ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ کیسے تم نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، میں تمہیں شکتیاں دے رہی ہوں۔ مزید ایسے کام کرو جن سے مسلمان گمراہ ہوں تو میں تمہیں اپنا نائب بنا لوں گی۔ یہ سب سن کر رام لال کالی ماتا کی مورتی کے سامنے سجدے میں گر گیا اور جے کالی ماتا کے نعرے لگانے لگا۔ قاری صاحب عصر کی نماز کے بعد معمول کے وظائف میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں ملنے ایک وقاص نامی شخص آ گیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جنات نے اس کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ وہ کتنے مکان تبدیل کر چکے ہیں لیکن ہر جگہ وہ ان کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ تنگ آ کر پرانے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ گھر میں موجود تمام میٹھی چیزیں کھا جاتے ہیں، چیزیں غائب کر دیتے ہیں۔ کبھی چھت پر چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک بار تو اس وقاص کو تھپڑ بھی مارا۔ اس کی بات سن کر قاری صاحب فوراً ان کے ساتھ نکل پڑے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے معائنہ کیا، پھر ایک کمرے میں بیٹھ کر جنات کے ساتھ گفتگو کا عمل کیا۔ پھر وہاں پر ایک جن حاضر ہوا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جن نے حاضر ہوتے ہی کہا، تم ان معصوم لوگوں کو بلا وجہ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ قاری صاحب نے سختی سے پوچھا۔ میں یہاں پر اپنے خاندان کے ساتھ برسوں سے مقیم ہوں اور ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی دن تکلیف میں رہا، اس لیے ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ دیکھو، تم لوگ عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ تم لوگ ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو مت بٹھاؤ جہاں سے انسانوں کا گزر ہو۔ بہتر ہوگا تم لوگ ان کی جان چھوڑ دو۔ ہم نہیں جائیں گے، جن نے غصے سے کہا۔ قاری صاحب نے کچھ پڑھ کر جن پر پھونکا تو وہ تڑپنے لگا۔ جاتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے، لیکن پہلے یہ پڑھنا بند کریں۔ لیکن تم لوگ فوراً نکلو یہاں سے، قاری صاحب نے پھر سختی سے کہا، لیکن جاتے جاتے اپنی نشانی چھوڑ کر جائے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے، پہلے یہ پڑھنا بند کریں، لیکن تم لوگ فوراً نکلو یہاں سے، قاری صاحب نے پھر سختی سے کہا، لیکن جاتے جاتے اپنی نشانی چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا اور وقاص کے گھر کے مین گیٹ کی دیوار گرنے کی آواز آئی۔ یہ جنات جاتے جاتے نشانی چھوڑ گئے تھے۔ کمرے سے نکل کر قاری صاحب وقاص کو ملے اور اسے یقین دلایا کہ انشاءاللہ اب کوئی انہیں تنگ نہیں کرے گا، اور یہ دیوار بھی جنات گرا کر گئے ہیں، یہ ان کی یہاں سے جانے کی نشانی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ رام لال قاری صاحب سے بدلہ لینے کے لیے واپس آ چکا تھا۔ اب اس کے پاس پہلے سے بھی زیادہ شکتیاں تھیں۔ کالی ماتا نے اسے ایک خطرناک شکتی ماگا دی تھی جس کی چلتر بازی سے بچنا بہت مشکل تھا۔ رام لال نے ماگا کو بلایا اور اس سے کہا، میں قاری سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، ایسا جال بنو کہ میرے قابو آ سکے۔ آقا، اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بیٹے کو اگر ہم قابو کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ذریعے سے ہم اس قاری کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلد از جلد اس کے بیٹے کو مٹھی میں کرو۔ جو حکم آقا۔ یہ کہتے ہی ماگا غائب ہو گئی اور قاری صاحب کے گھر کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس کے گھر کے اندر تو جا نہیں سکتی، باہر ہی اس کے بیٹے کا انتظار کرنا ہوگا۔ قاری سجاد کا بیٹا عدنان گھر سے باہر نکل کر سڑک کی طرف جا رہا تھا کہ ماگا نے ایک بوڑھی عورت کا بھیس بدلا اور سڑک کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کوئی ہے جو اس بوڑھی عورت کو سڑک پار کروا دے۔ قاری صاحب کے بیٹے عدنان نے فوراً آگے بڑھ کر اس عورت کی مدد کی۔ بیٹا، میرا گھر پاس ہی ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ عدنان اسے لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ بیٹا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، مجھے مہمان نوازی کا موقع دو۔ اصرار پر عدنان اندر چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے اس کے سامنے انار کا جوس رکھا جس میں اس نے 2 قطرے خون کے ملا دیے۔ جوس پیتے ہی عدنان کو عجیب سا احساس ہوا۔ ماگا نے فوراً پاس رکھے ڈنڈے سے اس کے سر پر چوٹ لگا کر اس کو بے ہوش کر دیا اور اٹھا کر رام لال کے پاس لے گئی۔ آقا، میں قاری کے بیٹے کو لے آئی ہوں، اس کو میں نے حرام پلا دیا ہے اور اس پر جادو کر کے اس کے ذہن سے نوری کلام مٹا دیا ہے تاکہ یہ نہ پڑھ سکے۔ اس کے باپ نے پر بھی حصار کیا ہوا تھا جو حرام کھانے پر
حرام کھلانے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ماگا کی کارکردگی دیکھ کر رام لال بہت خوش ہوا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے قابو نہیں آتے قاری۔ اولاد کے ہاتھوں بڑے بڑے سورما مات کھا جاتے ہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک عدنان کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد سب دوستوں کی طرف سے فون کر کے پوچھ لیا لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی وہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ان کا شاگرد جن فیضان حاضر ہوا۔ قاری صاحب آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ قاری صاحب چونک گئے۔ کیا عدنان کے بارے میں ہے؟ جی ہاں استاد محترم، رام لال نے اپنی شکتی ماگا کے ذریعے سے جال بنا اور اسے حرام پلا کر اپنے پاس اغوا کر لیا ہے۔ فیضان کی بات سن کر قاری صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ اندر سے وہ کافی پریشان ہو گئے تھے لیکن انہیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا تھا تاکہ عدنان کو اس صورتحال سے نکال سکیں۔ انہیں خدا کی ذات پر بہت بھروسہ تھا۔ رام لال نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ قاری صاحب نے فیضان سے پوچھا۔ کالی ماتا کے مندر میں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ فیضان، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے استاد سے روحانی رابطہ کرنے کا سوچا اور کمرے میں چلے گئے۔ رابطہ قائم ہونے پر اپنے استاد محترم سب صورتحال کا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس مندر کے اندر داخل ہو کر کالی ماتا کی مورتی کو توڑ دو لیکن اس سے پہلے تمہیں کلہاڑے پر یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ وہاں پر اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھنا تاکہ وہاں گندگی ختم ہو۔ کالی ماتا ناراض ہو کر خود ہی اس سے سب چھین لے گی اور مار ڈالے گی لیکن وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بس کامل یقین رکھنا۔ اب فوراً جاؤ اور بدی کا خاتمہ کرو۔ اس کے بعد فوراً قاری صاحب نے فیضان کو بلایا اور ساتھ چلنے کا کہا۔ دونوں کالی ماتا کے مندر کی طرف نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس مندر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مندر کے اندر جانے لگے تو انہیں دروازہ نہیں ملا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ ڈھونڈتے رہے۔ پھر قاری صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو دروازہ نظر آ گیا۔ ابھی وہ اندر جانے لگے تھے کہ ماگا آ گئی۔ بہت جلدی ہے تم لوگوں کو اندر جانے کی، لیکن اس سے پہلے مجھ سے تو نمٹ لو، ماگا نے مکروہ لہجے میں کہا۔ فیضان فوراً آگے بڑھا اور ماگا نے شیر کا روپ بدل لیا۔ دونوں لڑنے لگے۔ ماگا سے لڑنے سے پہلے فیضان نے قاری صاحب کو کہا آپ اندر جائیں، میں اس کا دھیان یہیں بٹائے رکھتا ہوں۔ قاری صاحب فوراً اندر گئے اور داخل ہوتے ہی قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ رام لال اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا کہ فیضان نے ماگا کو ختم کر کے کلہاڑا لے کر اندر آ گیا۔ قاری صاحب نے فوراً کالی ماتا کی مورتی کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ رام لال بس دیکھتا رہ گیا۔ مورتی ٹوٹتے ہی کالی ماتا کی غضبناک آواز آئی، رام لال تمہاری نااہلی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ نہ تم اس کے بیٹے کو اغوا کرتے نہ یہ سب ہوتا۔ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ فضا سے ایک خنجر اڑتا ہوا آیا اور رام لال کے سینے میں گھس گیا۔ اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ قاری صاحب نے اندر تہہ خانے سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فوراً گھر لے گئے۔ وہاں جا کر اس کو پاک صاف کیا، پھر اسے تاکید کی کہ آئندہ کسی ایسی جگہ سے کھانا یا پانی مت پینا جہاں کا تمہیں علم نہ ہو۔ یاد رکھو جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے۔